بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کریم کا دوسرا عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ اس عشرہ مغفرت میں ہر مسلمان کو سچی توبہ کرنے کے بہت زیادہ مواقع عطا کیے جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اس کے باوجود بھی ان مواقعوں سے فائدہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھا پاتے۔ اس کی اصل وجہ دل کی سختی ہے۔ دل جب سخت ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد وہ موت اور آخرت کو یاد نہ کرے، تو موت اور آخرت کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور گناہ کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور توبہ کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کریم تو ہر سال ہی آتا ہے اور اس وقت بھی جلوہ گر ہے، مگر بہت سے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ دل کا سخت ہو جانا تباہ کن مرض ہے۔ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ دل کی سختی کی وجہ سے ہی گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی سختی کی وجہ سے ہی مسلمان دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی عبادت اور تلاوت اور اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ سخت دل آدمی اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دل کی سختی اتنا بڑا مرض ہے کہ اس مرض کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو آگہی ہے۔ اسی کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، دل اللہ کے ذکر، اللہ کی محبت، زندگی کی حقیقت کی طرف راغب نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، فضول گوئی عام ہو جاتی ہے، کثرت سے ہنسنا بھی عام ہو جاتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے۔ یہ وہ ساری علامات ہیں جس سے آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یقیناً اب جاننا یہ ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے۔ احادیث نبویہ میں بہت سے علاج بیان کیے گئے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں 2 علاج بیان کروں گی۔ پہلا علاج قرآن کی صحیح تلاوت ہے۔ جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا موت کی یاد ہے۔ تو مسلمان وہی ہے جو ہمہ وقت اپنی موت کو یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھنا اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جس سے انسان کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کرتا، جس سے انسان کبھی بھی دنیا میں گم نہیں ہوتا، اپنی آخرت سے، اپنے اصل گھر سے غافل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر اس قسم کے 2 علاج استعمال کیے جائیں اور ضرور کیے جائیں، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، تو انشاءاللہ ان کی برکات سے دل کی سختی دور ہونے لگے گی، دلوں کے اوپر لگے ہوئے زنگ اترنے لگیں گے، اور دل جو ہے وہ یاد الہی کی طرف راغب ہونے لگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔